ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 94ویں قسط، اشفاق احمد کی تحریر۔ امی۔ وہ بڑے صاحب کے لیے عید کارڈ خرید رہا تھا کہ اتفاقاً اس کی ملاقات امی سے ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے امی سے آنکھ بچا کر کھسک جانا چاہا، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے اور وہ اپنی پتلون کی جیب میں ایک کنی کو مسلتا رہ گیا۔ اچانک امی نے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، او سودی، تم کہاں؟ اس نے فوراً اپنی جیب سے ہاتھ نکال لیا اور ایک عید کارڈ اٹھا کر بولا، یہیں امی، میں تو یہیں ہوں۔ کب سے؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ تقسیم کے بعد سے امی، میں بھی یہاں ہوں اور ماں اور دوسرے لوگ بھی، لیکن مجھے تمہارا پتہ کیوں نہ چلا؟ میں نے تمہیں کہیں بھی نہ دیکھا۔ اس کے جواب میں وہ ذرا مسکرایا اور پھر عید کارڈ کا کنارہ اپنے کھلے ہوئے ہونٹوں پر مارنے لگا۔ دکان کے لڑکے نے بڑے ادب سے کارڈ اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے میز پر پھیلے ہوئے دوسرے کارڈوں میں ڈال کر اندر چلا گیا۔ امی نے اپنا پرس کھولتے ہوئے پوچھا، اب تو اپنی ماں سے نہیں جھگڑتا؟ مسعود شرمندہ ہو گیا۔ اس نے عید کارڈوں پر نگاہیں جما کر کہا، نہیں تو، میں پہلے بھی اس سے کب جھگڑتا تھا۔ امی نے کہا، یوں تو مت کہہ، پہلے تو بات بات پر اس کی جان کھا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد برپا کر دیتا تھا۔ اس نے صفائی کے طور پر امی کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر جواب دیا، جب تو میں چھوٹا سا تھا امی، اب تو وہ بات نہیں رہی نا۔ لیکن اس جواب سے امی کی تسلی نہ ہوئی اور اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، تیرا دوست تو UK چلا گیا انجینئرنگ کی تعلیم پانے، یہ کارڈ اسی کے لیے خرید رہی تھی۔ کہاں؟ انگلینڈ چلا گیا؟ اس نے حیران ہو کر کہا، جبھی تو وہ مجھ سے ملا نہیں۔ میں بھی سوچ رہا تھا اسے ہوا کیا، یہاں ہوتا اور مجھ سے نہ ملتا، کیسی حیرانی کی بات ہے۔ امی نے آہستہ سے دہرایا، ہاں، وہ انگلینڈ چلا گیا، ابھی 2 سال اور وہیں رہے گا۔ یہ عید کارڈ اسی کے لیے خریدا ہے۔ اور اس نے کارڈ آگے بڑھا دیا۔ اس پر غریب الوطنی، دوری اور ہجر کے 2-3 اشعار لکھے تھے۔ مسعود نے اسے ہاتھ میں لیے بغیر کہا، لیکن یہ عید تک اسے کیسے مل سکے گا؟ عید تو بہت قریب ہے۔ امی نے وثوق سے کہا، ملے گا کیسے نہیں؟ میں بائی ایئر میل جو بھیج رہی ہوں۔ لیکن بائی ایئر میل بھی یہ وقت پر نہیں پہنچ سکے گا، مسعود نے جواب دیا۔ امی نے کہا، تو کیا ہے، اسے مل تو جائے گا، ایک آدھ دن لیٹ ہی سہی۔ اور مسعود کے کچھ کہنے سے پیشتر امی نے کہا، کبھی ہمارے گھر تو آنا، تمہاری دیدی نے MA کا امتحان دے دیا ہے، ضرور آنا، عید پر چلے آنا، ہم اکٹھے عید منائیں گے۔ جب امی مسعود کو اپنا پتہ لکھا کر چلنے لگی تو اس نے اپنا فون نمبر بتاتے ہوئے کہا، آنے سے پہلے مجھے فون ضرور کر لینا، میں اکثر دورے پر رہتی ہوں، لیکن عید کے روز میں ضرور گھر پر ہوں گی۔ مسعود نے پتے کے ساتھ ایک کونے پر فون نمبر بھی لکھ لیا۔ امی نے ایک مرتبہ پھر اس کے شانے پر ہاتھ پھیرا اور اپنی ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے دکان سے نیچے اتر گئی۔ مسعود نے پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کنی کو چٹکی میں پکڑ لیا اور بڑے صاحب کے لیے عید کارڈ انتخاب کرنے لگا۔ مسعود کی ماں نے اپنے خاوند کی موت کے 1 سال بعد ہی اپنے کسی دور کے رشتہ دار سے شادی کر لی تھی۔ اول تو اس کی دوسری شادی کا مقصد مسعود کی تعلیم و تربیت تھی، لیکن اپنے دوسرے خاوند کی جابرانہ طبیعت کے سامنے اسے مسعود کو تقریباً بھلا ہی دینا پڑا۔ مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں جب مسعود کو اپنے چچا سے فیس مانگنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ کئی دن یوں ہی ٹال مٹول میں گزار دیتا۔ پیسوں کے معاملے میں اس کی ماں بالکل معذور تھی۔ گھر کے معمولی اخراجات تک کے لیے اسے اپنے خاوند کا منہ تکتے رہنا پڑتا اور وہ اپنی کم مائیگی اور تہہ دستی کا غصہ مسعود پر اتارا کرتی۔ ہر صبح اسے چولہے کے پاس بیٹھ کر چائے کی پیالی اور رات کی ایک باسی روٹی کے ساتھ یہ فقرہ ضرور سننا پڑتا، لے مر، تیری خاطر مجھے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ جملہ گو مسعود کو نہایت ہی ناگوار گزرتا، لیکن ہر روز ناشتے کے لیے یہ بل کچھ ایسا بڑا بھی نہ تھا، اور فیس ادا کرنے کے دن تو اس بل میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا۔ اس کا چچا حقہ پیتے ہوئے کہتا، پڑھتا وڑھتا تو ہے نہیں، یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ میں نے تیری ماں سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ تجھے ڈاکٹر بیگ کے یہاں بٹھا دیں تاکہ کچھ کمپاؤنڈری کا کام ہی سیکھ لے، آگے چل کر تیرے کام آئے گا، لیکن پتہ نہیں وہ کن خیالوں میں ہے۔
مسعود دونوں باہیں سینے کے ساتھ لگا کر آہستہ سے جواب دیتا، کام تو اچھا ہی ہے جی، لیکن پہلے میں 10ویں پاس کر لوں پھر۔ اور چچا صاحب تن سے مسکرا کر بانچ ٹیڑھی کر کے بیچ میں بول اٹھتے، بس بس، جیسی کوکو ویسے بچے، یہی بات تیری ماں کہا کرتی ہے، اسے جب معلوم ہو اگر خود کما کر تیری روز روز کی فیسوں کی چٹی بھرے۔ کتنی فیس ہے تیری؟ مسعود ذرا سہم کر جواب دیتا، 4 روپے 13 آنے جی۔ اچھا، اس مرتبہ 13 آنے کا اضافہ ہو گیا؟ کھیلوں کا چندہ ہے جی، ماسٹر جی نے کہا تھا کہ تو کہہ دے اپنے ماسٹر واسٹر سے کہ میں کھیل نہیں کھیلتا، اور تجھے شرم نہیں آتی کھیل کھیلتے ہوئے؟ اونٹ کی دم چومنے جتنا ہو گیا ہے اور کھیلیں کھیلتا ہے۔ مسعود آہستہ سے کھنکار کر جواب دیتا، میں تو نہیں کھیلتا جی، پر ماسٹر جی کہتے ہیں کھیلو چاہے نہ کھیلو لیکن چندہ ضرور دینا پڑے گا۔ یہ اچھا رواج ہے، اس کا چچا سر ہلا کر کہتا، کھیلو چاہے نہ کھیلو لیکن چندہ ضرور دو۔ اسکول ہے کہ کمشنر کا دفتر؟ چندہ نہ ہوا وار فنڈ ہوا۔ چونکہ عام طور پر ایسی بات کا جواب مسعود کے پاس نہ ہوتا، اس لیے وہ خاموش ہی رہتا۔ اس کے بعد اس کا چچا پاس ہی کھونٹی پر لٹکی ہوئی اچکن سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر کہتا، لے پکڑ، اپنی ماں کو بتا دینا اور اسکول سے لوٹتے ہوئے باقی کے 3 آنے مجھے دفتر دے جانا۔ خوف، نفرت اور تشکر کے ملے جلے جذبات سے مسعود کی آنکھیں پھٹتیں، بند ہوتیں اور پھر اپنی اصل حالت پر آ جاتیں، اور وہ نوٹ اپنی مٹھی میں دبا کر ماں کو بتانے دوسرے کمرے کی طرف چل پڑتا، اور اس کا چچا اپنے کمرے میں حقہ بجاتے ہوئے ہانک لگاتا، فیس دے دی ہے جی تمہارے شہزادے کو، ڈپٹی صاحب کو۔ یہ سنتے ہی مسعود ایک دم رک جاتا اور جی میں اپنی ماں کو ایک گندی سی گالی دے کر وہ الٹے پاؤں اپنی کوٹری میں جا کر بستہ باندھنے لگتا۔ چچا جیسے بیہودہ آدمی سے شادی کر کے اس کی ماں اس کی نگاہوں میں بالکل گر چکی تھی، اور وہ چچا کی تان آمیز باتوں کا بدلہ ہمیشہ اپنی ماں کو گالی دے کر چکایا کرتا۔ تفریح کی گھنٹی میں درختوں کے سائے تلے اپنے کھیلتے ہوئے ہم جولیوں کی دعوت سے انکار کر کے اسے سیدھا گھر بھاگنا پڑتا۔ خاصدان تیار ہوتا جسے اٹھا کر وہ جلدی جلدی اپنے چچا کے دفتر پہنچتا اور اسے ان کی کرسی کے پاس رکھ کر بغیر کچھ کہے اسکول بھاگ آتا۔ عرصے سے اس کی تفریحی گھنٹیاں یوں ہی ضائع ہو رہی تھیں۔ صرف اتوار کے دن اسے اپنے چچا کے دفتر نہ جانا پڑتا، لیکن اتوار کو کوئی تفریح کی گھنٹی ہی نہیں ہوتی۔ 8ویں جماعت کے سالانہ امتحان سے پہلے اس کے یہاں ایک چھوٹا بھائی پیدا ہوا جس کا نام اس کی ماں کے اصرار کے باوجود مقصود کے بجائے نصر اللہ رکھا گیا۔ اس بھائی کی پیدائش نے مسعود سے اس کی ماں کو قطعی طور پر چھین لیا، اور اس کی حیثیت گھر میں کام کرنے والے نوکر کی سی ہو کر رہ گئی، جو اپنا اصلی کام ختم کرنے کے بعد پڑوس کے دروازے کی اونچی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بچے کھلایا کرتا ہے۔ نصر اللہ کی آمد کے دن سے مسعود کا چچا دن میں بار بار ڈاکٹر بیگ کا وظیفہ کرنے لگا، اور مسعود کی ماں سے تقاضا کرتا رہا کہ چونکہ اب نصر اللہ ہو گیا ہے اس کے اخراجات بھی ہوں گے، اس لیے مسعود کو اسکول سے اٹھا کر ڈاکٹر صاحب کے یہاں بٹھا دینا چاہیے، لیکن اس کی ماں نہ مانی اور سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسعود کے اسکول میں موسم کے طلسماتی کارڈ بیچنے ایک آدمی آیا، اور اس کی وجہ سے مسعود کی ملاقات امی سے ہوئی۔ گلریز اپنی بیوہ امی کا ایک ہی لڑکا تھا اور مسعود کا ہم جماعت تھا۔ جماعت بھر میں مسعود کی دوستی صرف گلریز سے ہی تھی۔ دونوں کو ننھی ننھی ٹوکریاں بنانے کا خبط تھا۔ پڑھائی کے دوران میں اگر کبھی انہیں فرصت کے چند لمحات میسر آ جاتے تو وہ سائنس روم کے دروازوں سے چمٹی ہوئی عشق پیچاں کی بیلوں سے اد سوکھی لمبی لمبی رگیں توڑتے اور کھیل کے میدان میں ہری ہری گھاس پر ٹوکریاں بنانے لگتے جس میں گلاب کا ایک پھول یا چنبیلی کی چند کلیاں مشکل سے سما سکتی۔ مسعود دستی والی ٹوکری بھی بنا لیتا تھا، لیکن گلریز سے 1000 کوششوں کے باوجود بھی ایسی ٹوکری نہ بن سکتی تھی، اور وہ مسعود کی بنائی ہوئی ٹوکری لے لیا کرتا۔ ہاں، تو جس دن ان کے اسکول میں موسم کے طلسماتی کارڈ بیچنے والا آدمی آیا، مسعود کی ملاقات امی سے ہوئی۔ سفید کارڈوں کے بیچوں بیچ گلابی رنگ کا ایک بڑا سا سرخ دائرہ تھا جس پر ایک خاص مسالہ لگا ہوا تھا۔ کارڈ بیچنے والے نے بتایا کہ جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتا رہے گا اس دائرے کے رنگ بھی بدلتے رہیں گے،
جوں جوں گرمی بڑھتی جائے گی گلابی دائرہ سرخ ہوتا جائے گا، اور جب سردی کا زور ہوگا تو یہ گلابی چکر بسنتی رنگ کا ہو جائے گا، اور جس دن مطلع ابرآلود ہوگا اور بارش برسنے کا امکان ہوگا تو یہ چکر خود بخود دھانی رنگ کا ہو جائے گا۔ کارڈ کی قیمت 2 آنے تھی۔ کلاس میں تقریباً سب نے وہ کارڈ خریدے، اور جن کے پاس 2 آنے نہ تھے انہوں نے بات اگلے دن پر اٹھا دی۔ گھر سے خاصدان اٹھاتے ہوئے مسعود نے ہولے سے کہا، اماں مجھے 2 آنے تو دو، مگر اس نے تیزی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، میرے پاس کہاں ہیں 2 آنے؟ کبھی مجھے پیسے چھوتے ہوئے دیکھا بھی ہے؟ کون لالا کے میری جھولیاں بھرتا ہے کہ تجھے 2 انی دوں؟ مسعود نے مایوس ہو کر خاصدان اٹھا لیا اور چپ چاپ دروازے سے باہر نکل گیا۔ دفتر پہنچ کر اس نے خاصدان کرسی کے پاس رکھ دیا اور خلاف معمول وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس کے چچا نے فائل میں کاغذ پروتے ہوئے اینک کے اوپر سے دیکھا اور ترش روح ہو کر پوچھا، کیوں؟ کھڑا کیوں ہے؟ کچھ نہیں جی۔ مسعود کا گلا خشک ہو گیا۔ کچھ تو ہے؟ نہیں جی کچھ بھی نہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ تو پھر فوجیں کھڑی کیوں ہیں؟ جی 1-2 انی چاہیے اماں، میں اسکول میں جی اماں۔ اس کے چچا نے غرا کر کہا، تجھے 2 انی دوں؟ تجھے ناواں دوں؟ میرے بورے جو ڈھوتا رہا ہے، میرے ساتھ جو کھیلتا رہا ہے۔ مسعود شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں اماں نے جی اسکول میں۔ اس کے چچا نے کھرج میں کہا، تجھے پیسے دوں، تجھے 2 انیاں دوں؟ کیوں؟ مجھے بین سناتا رہا ہے، مجھے نبض دکھاتا رہا ہے، تجھے پیسے دوں؟ تجھے 2 انی دوں؟ تجھے؟ مسعود نے ایک نگاہ خاصدان کو غور سے دیکھا اور پھر اپنے چچا کو اسی طرح ہوں کرتے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھپریل کے برآمدے میں بینچ پر بیٹھا ہوا ایک بوڑھا چپراسی آپ ہی آپ کہے جا رہا تھا، تجھے پیسے دوں، تجھے ناوا دوں، میرے بورے جو ڈھوتا ہے، تجھے پیسے دوں۔ اور راستے بھر مسعود کو ایسی ہی آوازیں آتی رہیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا اس کے ٹخنوں کے درمیان چھوٹا سا گراموفون لگا ہوا ہو اور جس کا ریکارڈ اس کی رفتار کے مطابق گھومتا ہو۔ مسعود نے سڑک کے کنارے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا اور ریکارڈ اونچے اونچے بجنے لگا، تجھے پیسے دوں، تجھے پیسے دوں، میرے بورے جو، میرے بورے جو، میرے بورے جو۔ مسعود نے گھبرا کر راہ چلتے لوگوں کو غور سے دیکھا کہ کہیں وہ بھی تو یہ ریکارڈ نہیں سن رہے، اور پھر اپنی رفتار بالکل سست کر دی۔ گراموفون کی چابی ختم ہو گئی اور ریکارڈ سسکنے لگا، تجھے پیسے دوں، تجھے ناوا دوں، میرے بورے جو۔ اور اسکول تک یہ باجا یوں ہی بجتا رہا۔ اسکول بند ہونے پر گلریز نے خود ہی اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی کہ طلسماتی کارڈ اپنے کمرے میں لٹکا کر اور سارے دروازے بند کر کے دیکھیں گے کہ گرمی سے دائرہ سرخ ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ تجسس مسعود کو کشاں کشاں اس کے گھر لے گیا۔ گول گول غلام گردش والے برآمدے کے ایک کونے میں سفید رنگ کی ساڑی باندھے ادھیر عمر کی ایک دبلی سی عورت جالی کے دروازے کو دھاگے سے ٹانکے لگا رہی تھی۔ اس کا سر ننگا تھا اور کندھوں پر سلیٹی رنگ کی بنی ہوئی ایک اونی شال پڑی ہوئی تھی۔ مسعود نے ایک نظر اس کے ننھے سے وجود کو دیکھا جس سے سارا برآمدہ بھرا بھرا معلوم ہوتا، اور سیڑھیوں پر ٹھٹک گیا۔ اسے اس طرح دم بخود دیکھ کر گلریز نے بے تکلفی سے بستہ چارپائی پر پھینک کر کہا، آؤ آؤ، اور پھر سیمنٹ کے فرش پر تیزی سے اپنے بوٹ گھسیٹتا وہ اس عورت کے پاس جا کھڑا ہوا اور چلا کر کہنے لگا، امی امی میں نے ایک چیز خریدی، ایک نئی چیز، جادو کا کارڈ، دیکھو امی۔ اور اس کی امی نے گردن موڑ کر کارڈ ہاتھ میں لے کر کہا، اچھا ہے، بڑا اچھا۔ اور پھر اس کی نگاہیں برآمدے میں رینگتے ہوئے اس لڑکے پر پڑیں جس نے ٹخنوں سے اونچی میلی شلوار پہن رکھی تھی اور جس کے خاکی کینوس کے جوتوں سے اس کی انگلیاں باہر جھانک رہی تھی۔ گلریز نے شرماتے ہوئے کہا، یہ میرا دوست مسعود ہے امی، یہ میرے ساتھ پڑھتا ہے، یہ میرے ساتھ اس کارڈ کو رنگ بدلتے ہوئے دیکھنے آیا ہے۔
امی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے غور سے مسعود کو دیکھا۔ خوش آمدید کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی اور وہ بڑے پیار سے بولی، تم نے کارڈ نہیں خریدا مسعود؟ اور مسعود کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کی برسوں کی واقف ہو۔ مسعود اس کے صحن میں کھیل کر اتنا بڑا ہوا ہو اور وہ مسعود کو لمبی لمبی کہانیاں سنا کر ہر رات کہا کرتی ہو، اب تم سو جاؤ۔ گلریز نے اپنے کارڈ کے دائرے پر فخر سے انگلی پھیرتے ہوئے کہا، اس نے نہیں خریدی امی، اس کے پاس 2 انی نہیں تھی، اس کے پاس کبھی بھی پیسے نہیں ہوئے۔ امی نے کہا، تو اچھا دوست ہے، اس نے نہیں خریدا تو تو نے 2 کارڈ کیوں نہ خرید لیے؟ تیرے پاس تو پیسے تھے۔ گلریز نے گھبرا کر جواب دیا، باقی پیسوں کی تو میں نے برفی کھا لی تھی اور 1 آنے کی پینسل خرید لی تھی۔ امی نے کہا، تو تجھے اپنے دوست سے برفی پیاری ہے؟ نہیں جی امی، گلریز شرمندہ ہو گیا اور اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ کے کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں سرخ رنگ کے صوفے پر ایک لڑکی سویٹر بن رہی تھی۔ اس کے پہلو میں چینی کی ایک چھوٹی سی رکابی میں کھیلیں پڑی تھیں۔ گلریز نے اندر داخل ہو کر کہا، دیکھو دیدی دیکھو، میرے پاس جادو کا کارڈ ہے۔ اور دیدی نے سلائیوں سے نگاہیں اٹھائے بغیر کہا، اچھا ہے۔ مسعود دیدی کا رویہ دیکھ کر اور باادب ہو گیا اور گلریز خفیف ہو کر جالی کا دروازہ زور سے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ دیدی نے ماتھا سکیڑ کر کہا، آہستہ، اور پھر سوالیہ نگاہوں سے مسعود کو دیکھ کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ مسعود نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، ہولے سے آگے بڑھا، دھیرے سے جالی کا دروازہ کھولا اور اسے بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ بند کرتے ہوئے گلریز کے پیچھے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر گلریز نے کارڈ میز پر ڈال کر کہا، دروازہ بند کر دو یار، کمرہ گرم ہو جائے گا تو کارڈ رنگ بدلے گا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دیر تک کارڈ پر نگاہیں جمائے بیٹھے رہے مگر اس کا رنگ تبدیل نہ ہوا۔ مسعود نے کہا، گلریز میاں گرمی کم ہے اس لیے رنگ تبدیل نہیں ہوتا، باورچی خانے میں چولہے کے پاس کارڈ رکھیں گے تو یہ ضرور سرخ ہو جائے گا۔ جب باورچی خانے میں پہنچے تو امی گوبھی کاٹ رہی تھی۔ گلریز نے ایک چوکی چولہے کے پاس کھینچ کر اس پر کارڈ ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رنگ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ امی سے یہ اس کی پہلی ملاقات تھی۔ جب وہ اسے پھلوں اور بسکٹوں والی چائے پلا کر گھر کے دروازے تک چھوڑنے آئیں تو باورچی خانے سے چرائی ہوئی چونی مسعود کی جیب میں انگارے کی طرح دہکنے لگی اور وہ جلدی سے سلام کر کے ان کے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد امی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ سارا دن ان کے گھر ہی رہنے لگا۔ تقسیم کے بعد جہاں سب لوگ تتر بتر ہو گئے وہاں امی اور مسعود بھی بچھڑ گئے اور پورے 3 سال بعد آج ان کی ملاقات عید کارڈوں کی دکان پر ہوئی تھی۔ مسعود نے اپنی کوٹھری تو نہیں چھوڑی تھی لیکن وہ دفتر کے بعد کا تقریباً سارا وقت امی کے یہاں گزارنے لگا۔ دیدی نے واقعی ایم اے کا امتحان دے دیا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ متکبر ہو گئی تھی۔ بریکٹ پر ایک برے سے پھولدان میں وہ سرکنڈوں کے پھول لگائے موٹی موٹی کتابیں پڑھا کرتی۔ اس کی آواز جو پہلے نرگس کے ڈنٹھل کی طرح ملائم تھی خشک اور کھردری ہو گئی تھی۔ یوں تو وہ دن بھر میں مشکل سے ہی چند جملے بولتی لیکن جب بات کرتی تو یوں لگتا گویا خشک اسفنج کے ٹکڑے اگل رہی ہو۔ امی جب بھی اس سے بات کرتی بڑے ادب اور رکھ رکھاؤ سے کام لے کر۔ واقعی دیدی نے ایم اے کا امتحان دے دیا تھا۔ امی نے کئی مرتبہ مسعود سے اس کی ماں اور چچا کے بارے میں پوچھا لیکن اس نے کبھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتا، یہیں کہیں رہتے ہیں، مجھے علم نہیں۔ دفتر سے فارغ ہو کر مسعود سیدھا امی کے یہاں پہنچتا اور رات کو دیر تک ادھر ادھر کی بے معنی گپیں ہانکتا رہتا۔ دیدی کوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی، وہ 2-3 مرتبہ تیز تیز نگاہوں سے امی اور مسعود کو گھورتی اور پھر ٹھپ سے کتاب بند کر کے اندر کمرے میں چلی جاتی۔ جب دیدی مسعود کی پہنچ سے باہر ہو جاتی تو وہ زور زور سے کہے لگا کر اس کی پڑھائی میں مخل ہونے لگتا۔ امی کو پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر دیدی کو تنگ کر رہا ہے لیکن اس نے کبھی مسعود کو منع نہیں کیا۔ ایک رات جب اسے باتیں کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تو امی نے کہا، اب یہیں سو رہو، اس وقت اتنی دور کہاں جاؤ گے؟ تو مسعود وہیں سو رہا اور اس رات کے بعد وہ مستقل طور پر اسی کے یہاں رہنے لگا۔ چچا کی بخیل فطرت اور ماں کی لاپرواہی اس کی آزادانہ زندگی پر ایک عجیب طرح سے اثر انداز ہوئی۔
وہ پہلے جس قدر گمسم رہتا تھا اب اسی قدر ہنسوڑ ہو گیا تھا، اور اپنے بچپن کی غریبی کا مداوع کرنے کے لیے اس نے جوا کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتے ہی وہ تنگ و تاریک کوچوں میں سے گزرتا ہوا اس اندھی گلی میں پہنچ جاتا جس کے آخر میں پرانے چھپڑ اور پھوس کے ڈھیر پڑے ہوتے۔ پھوس کو ایک طرف ہٹا کر مسعود اندھیرے بھٹ میں داخل ہوتا جس کے پیچھے کچی اینٹوں کی ایک غلیظ سی کوٹھری کڑوے تیل کا دیا اپنے آغوش میں لیے اس کا انتظار کرتی ہوتی۔ چیتو، بھمبیڑی اور ڈھلن نشہ پانی کیے فرش پر لیٹے ہوتے اور ریبا چھوٹے سے دروازے کے ٹوٹے ہوئے پٹ سے پشت لگائے ہولے سے کہتی، آ گیا راجا نل، آ گیا، اور پریل شروع ہو جاتی۔ مسعود کا ذہن اور مقدر مل جل کر ایسے ایسے مارکے مارتے کہ ہارنے کی نوبت کم آتی، اور جب تک مسعود کی جیبیں بالکل خالی نہ ہو جاتی اسے کل نہ پڑتی۔ وہ تاش پھینٹے جاتا، نقدی کی ڈھیریاں لگائے جاتا اور پریل کھیلے جاتا، حتیٰ کہ اس کے مخالفوں کے پاس ایک چھدام بھی نہ رہتا یا اس کی جیبوں کا استر مردہ گائے کی زبان کی طرح باہر لٹکنے لگتا۔ امی کو پتا تھا کہ مسعود نوکر ہو کر بڑا ہی زندہ دل اور چست ہو گیا ہے، لیکن اس بات کا اسے علم نہ تھا کہ پریل کھیلتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی کینچی کی طرح چلنے لگی ہیں۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو امی اس کا بستر بچھا کر آدھی رات تک اس کا انتظار کرتے ہوئے سوچا کرتی کہ گلریز بھی تو یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوگا اور اس کی لینڈ لیڈی اس کا انتظار اسی طرح کرتی ہوگی۔ پھر مسعود اور گلریز آپس میں گڈمڈ ہو جاتے، امی اور لینڈ لیڈی ایک دوسری میں مدغم ہو جاتی اور شفقت لاؤبالی کا انتظار کرنے لگتی۔ دیدی اپنے بستر پر ایک دو مصنوعی کروٹیں بدل کر آتش باز نگاہوں سے امی کو گھورتی اور پھر منہ دوسری طرف کر کے دم سادھ لیتی۔ مسعود جب پھاٹک کے قریب پہنچتا تو پنجوں کے بل چلنے لگتا، شور مچانے والے پٹ کو آہستہ سے دھکیلتا اور پھر اندر داخل ہو کر اسے اسی طرح بند کرنے لگتا کہ امی پکار کر پوچھتی، کہاں سے آئے ہو؟ کہیں سے نہیں امی، وہ سہم جاتا۔ تو تم یہیں تھے؟ امی غصے سے پوچھتی۔ نہر پر دوستوں کے ساتھ گپے مار رہا تھا۔ یہ تمہارے کون سے ایسے دوست ہیں؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ میرے دفتر کے ساتھی ہیں امی، دفتر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اور وہ آرام سے آ کر اپنے بستر پر بیٹھ جاتا اور اپنے بوٹ کھولنے لگتا۔ امی خاموشی سے اٹھ کر اندر آ جاتی اور کٹ کیٹ کا پیکٹ اس کے بستر پر پھینک کر بے پرواہی سے کہتی، میں آج بازار گئی تھی اور تیرے لیے یہ لائی تھی، آدھی اپنی دیدی کے لیے رکھ لینا۔ اور جب وہ بستر پر لیٹنے لگتا تو امی کہتی، یہ تو اپنے بالوں میں اتنا تیل کیوں تھوپ لیتا ہے؟ لے لے کے سارے تکیے تیلی کی صدری بنا دیے ہیں، صبح ہونے دے، تیرے سر پر اسرا پھرواتی ہوں۔ اور پھر مسعود کوئی جواب دیے بغیر سفید چادر اوڑھ کر مردے کی طرح سیدھا شہتیر لیٹ جاتا تو امی جل کر کہتی، تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے یوں نہ لیٹا کر، یا تو کروٹ بدل یا ٹانگوں میں خم ڈال، اس طرح لیٹنے سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ مسعود کروٹ بدل کر سو جاتا اور لینڈ لیڈی اطمینان کی سانس لے کر لباس تبدیل کرنے چلی جاتی۔ امی گلریز کا خط مسعود کو ضرور دکھاتی اور پھر اتنی مرتبہ اسے پڑھوا کر سنتی کہ مسعود کو الجھن ہونے لگتی اور وہ خط پھینک کر باہر چلا جاتا۔ گلریز کے ہر خط میں یا تو روپوں کا مطالبہ ہوتا یا گرم کپڑوں اور دیگر معمولی چیزوں کا، جن کا بندوبست امی بڑے انہماک سے کیا کرتی۔ پارسل سیے جاتے، ان پر لاکھ کی مہریں لگتی اور پھر مسعود کو انہیں ڈاک خانے لے جانا پڑتا۔ تنخواہ ملنے میں ابھی کئی دن پڑے تھے۔ بھمبیری مسعود کو سڑک پر مل گیا۔ اس نے بتایا کہ ان کی چوکڑی میں ایک بڑا مالدار کباڑیا رکنا داخل ہو گیا ہے جو صرف ہزاروں کی بازی لگاتا ہے۔ مسعود کے استفسار پر بھمبیری نے بتایا کہ وہ ہر روز اپنے ایک گماشتے لالو کانے کے ساتھ گپھا میں آتا ہے اور نشہ پانی کر کے چلا جاتا ہے۔ مسعود نے ڈاک خانے کے پچھواڑے جا کر گرم سوٹ کا پارسل کھولا اور ماسٹر غلام حسین کی دکان پر جا کر 150 روپے میں بیچ دیا۔ اس رات وہ گھر نہیں گیا۔ اس کا بستر تمام رات ٹھنڈا رہا اور اس کی پائنتی پر پڑی ہوئی سفید چادر امی کی طرح ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی۔ صبح جب وہ گھر پہنچا تو نہ اس کے پاس روپے تھے اور نہ پارسل کی رسید۔ امی نے رات بھر غائب رہنے کے واقعے کی طرف اشارہ کیے بغیر اس سے پوچھا، پارسل کروا دیا تھا؟ کروا دیا تھا، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔
اور رسید؟ دیدی نے پوچھا۔ مسعود نے گھور کر دیدی کو دیکھا اور کہا، رات میں جس دوست کے یہاں سویا تھا رسید وہیں رہ گئی۔ امی نے چائے کی پیالی بناتے ہوئے پوچھا، 6 روپے میں کام بن گیا تھا؟ نہیں، مسعود نے آہستہ سے کہا، 7.5 روپے کے ٹکٹ لگے۔ میں نے 1.5 روپیہ ادھار لے لیا تھا۔ اور 1.5 کا لفظ آتے ہی چائے اس کے حلق میں پھنس گئی۔ مسعود کو معلوم تھا امی کی تنخواہ 300-400 سے لگ بھگ ہے۔ اس نے جی ہی جی میں اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لی تھی کہ ایک پارسل کے نہ پہنچنے سے وہ مر نہیں جائے گی۔ ایک دن جب دیدی کے ڈریسنگ ٹیبل سے 25 روپے گم ہو گئے تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے بلا سوچے سمجھے امی سے کہہ دیا کہ یہ کارستانی مسعود کی ہے۔ امی بجائے خفا ہونے کے رو کر کہنے لگی، آج تو مسعود پر الزام دھرتی ہے، کل مجھے چور بتائے گی، وہ بھلا تیرے پیسوں کا بھوکا ہے۔ لیکن دیدی نہ مانی اور ماں بیٹی میں خوب تکرار ہوئی۔ شام کو نہ امی نے کھانا کھایا اور نہ دیدی نے، لیکن اس رات مسعود کا پانسا بھاری رہا اور اس نے اپنے ساتھ بھمبیری اور چیتو کو بھی نان کباب کھلائے۔ گلریز کا خط آ گیا تھا کہ اسے پارسل نہیں ملا۔ ڈاک خانے میں پوچھ گچھ ہوئی، رسید کی ڈھونڈیاں پڑی، لیکن نہ رسید ملی نہ پارسل کا پتہ چلا، اور امی ڈاک خانے کو رو پیٹ کر خاموش ہو رہی۔ لیکن اس مرتبہ نہ تو اس نے گلریز کا خط مسعود کو دکھایا اور نہ ہی اس سے پڑھوا کر سنا۔ اس نئے رویے نے مسعود کو یوں ہی تجسس میں ڈال دیا۔ اس نے 1-2 مرتبہ امی سے خط کے بارے میں پوچھا بھی، لیکن وہ یہی کہہ کر خاموش ہو گئی کہ میں کہیں ڈال کر بھول گئی ہوں۔ خط گھر ہی میں تو تھا، جاتا کہاں؟ مسعود کی تفتیش نے اسے امی کی میز سے ڈھونڈ نکالا۔ گلریز نے لکھا تھا، پارسل مجھے نہیں ملا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہاں سردی بڑھتی جا رہی ہے اور میں سخت پریشان ہوں، لیکن سب سے بڑی پریشانی روپے کی ہے۔ مجھے نئی کلاس میں داخلہ لینا ہے، جس کے لیے مجھے کم از کم 2000 روپوں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن امی، تم یہ 2000 روپے کہاں سے لاؤ گی؟ مجھے علم ہے تمہارے پاس اب کچھ نہیں رہا، پر میں کروں بھی تو کیا؟ تعلیم ادھوری چھوڑ کر ایک ہی ڈگری لے کر آ جاؤں؟ اس کے آگے مسعود نے کچھ نہ پڑھا، خط طے کیا اور دراز میں رکھ کر دفتر چلا آیا۔ اسے امی کی تنخواہ کے بارے میں علم تھا اور اس کے اندوختے کے متعلق بھی اندازہ تھا، لیکن گلریز کے اس خط نے اس کے سارے اندازوں پر پانی پھیر دیا۔ سارا دن وہ بے شمار ننھے سوالوں میں گھرا ٹائپ کرتا رہا اور آخر اسی نتیجے پر پہنچا کہ امی نے گلریز کو بھی دھوکے میں رکھ چھوڑا ہے تاکہ وہ غیر ملک میں عیاشیوں پر نہ اتر آئے۔ شام کو وہ معمول سے پہلے ہی گھر پہنچ گیا۔ پھاٹک پر ٹانگا کھڑا تھا۔ دیدی کہیں باہر گئی ہوئی تھی اور امی اندر اپنے کمرے میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ مسعود دروازے کی اوٹ پر کھڑا ہو گیا۔ امی اپنے بڑے سیاہ ٹرنک کے زیور نکال کر انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی اور پھر اپنے پرس میں ڈالے جاتی۔ ٹرنک بند کر کے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی سے سنہری انگوٹھی اتار کر بھی اسی پرس میں ڈال لی۔ جب وہ اٹھ کر چلنے لگی تو مسعود نے اندر داخل ہو کر کہا، کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ امی گھبرا گئی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے کام لیتے ہوئے کہا، اچھا ہی ہوا تم آ گئے، میں بازار جا رہی تھی، تھوڑا سا کپڑا خریدنا ہے، تم گھر پر ہی رہنا، تمہارے لیے کٹ کیٹ لاؤں گی۔ مسعود نے کہا، امی ہمیں تو آج اس لیے جلدی چھٹی ہو گئی ہے کہ ہمارے دفتر کی ٹیم ریلوے کلب میں فٹ بال کھیل رہی ہے اور میں چھاؤنی جا رہا ہوں۔ میں گھر پر رہ کر کیا کروں گا؟ دینو جو یہاں موجود ہے۔ امی نے کہا، اسے میں ساتھ لے جا رہی تھی، لیکن خیر اب وہی گھر پر رہے گا۔ تم چائے پی لینا، تمہارے لیے انڈے ابال کر میں نے تھرموس میں رکھ دیے ہیں۔ امی چلی گئی۔ مسعود نے اپنا کوٹ اتار کر کھونٹی پر لٹکا دیا اور خود کرسی پر دراز ہو کر اخبار دیکھنے لگا۔ دینو چائے تپائی پر رکھ کر تمباکو لینے چلا گیا۔ مسعود نے اسی طرح اخبار گود میں ڈالے ایک پیالی پی، تھرموس کھول کر ایک انڈا نکالا اور بغیر نمک لگائے کھا گیا۔ دینو کو بازار گئے کافی دیر ہو چکی تھی اور اس کے لوٹ آنے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ مسعود اٹھا، دیدی کے ٹرنک سے کروشیا نکالا اور امی کے کمرے میں جا کر اٹیچی کیس کھولنے لگا۔ اوپر ہی قرمزی رنگ کی ایک ریشمی ساڑی کی تہہ میں 50 روپے پڑے تھے۔ روپے اٹھا کر اس نے جیب میں رکھ لیے اور پھر تالا بند کرنے لگا، لیکن زنگ آلودہ پھاٹک کے کھلنے سے وہ چونک پڑا اور گھبراہٹ میں کروشیا بھی جیب میں ڈال کر باہر آ گیا۔
مسعود نے دینو کو گھورتے ہوئے پوچھا، اتنی دیر کر دی، کہاں چلا گیا تھا؟ جانا کہاں تھا، دینو نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، بنا بنایا تمباکو دکان کے پاس تھا نہیں، میں اگلی دکان پر گڑ لینے چلا گیا۔ اچھا، مسعود نے بے پرواہی سے کہا، امی سے کہہ دینا میں ذرا دیر سے آؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر مسعود چلا گیا اور دینو نے پھاٹک بند کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ کے یہاں پہنچ کر مسعود نے اپنے چہرے پر مسکینی کے ایسے آثار پیدا کیے کہ وہ پسیج گیا، اور اس نے اپنی بیوی کو بتائے بغیر 150 روپیہ لا کر مسعود کو دے دیا اور لجاجت آمیز لہجے میں کہنے لگا، مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ 200 روپے اس وقت میرے پاس نہیں، شاید یہ رقم تمہاری والدہ کو موت کے منہ سے بچا سکے۔ اور جب مسعود اٹھ کر جانے لگا تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا، جنرل وارڈ کے انچارج ڈاکٹر قدیر میرے واقف ہیں، کہو تو انہیں ایک رکا لکھ دوں؟ مسعود نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، اگر ایسا کر دیجئے تو میری دنیا بن جائے گی۔ خواجہ صاحب، میرا اس جہاں میں سوائے میری ماں کے اور کوئی نہیں۔ سپرنٹینڈنٹ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہاری والدہ راضی ہو جائے گی۔ اور جب مسعود رکا لے کر بنگلے سے نکلا تو رات چھا چکی تھی اور سڑکوں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ اس نے ایک ٹانگا کرائے پر لیا اور سڑکوں پر یوں ہی بے مقصد گھومتا رہا۔ نوبہار ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا اور پھر ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ شرفا کے کمرے میں جا کر اس نے ہاف سیٹ چائے کا آرڈر دیا اور دیر تک آہستہ آہستہ چائے پیتا رہا۔ جب وہ اسٹیشن سے نکلا تو 9 بج چکے تھے۔ اس نے ٹانگا باغ کے قریب چھوڑ دیا اور پیدل چلنے لگا۔ سڑکوں کی چہل پہل کم ہونے لگی، سیر کرنے والوں کی ٹولیاں باغ سے نکل کر خرامہ خرامہ گھروں کو جا رہی تھی۔ چوراہوں کے سنتری جا چکے تھے اور سینماؤں کے سامنے کی رونق اندر ہال میں سمٹ گئی تھی۔ مسعود نے اندھیری گلی میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر پھونس اٹھا کر گپھا میں داخل ہو گیا۔ ریبا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور سلفا بھرے سگریٹ کا دم لگا کر بولی، آ گیا راجا نل، آ گیا۔ رکنے کباڑیے نے کھنکار کر کہا، آنے دو، آگے کون سے ننگ بیٹھے ہیں؟ لالو نے اپنی کانی آنکھ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لالوئے، 1 تاریخ سے پہلے کیسے درشن دیے؟ ابھی تو چاند چڑھنے میں کافی دیر ہے۔ مسعود مسکرا کر خاموش ہو رہا۔ چیتو نے کہا، لے بھمبیری، چاند مکھن چاند ہیرا، چاند چڑھ گیا، نہ چڑھا نہ چڑھا، نشہ جو ہوا۔ اس پر سب ہنسنے لگے۔ جب مسعود جوتا اتار کر دری پر بیٹھ گیا تو رکنے نے پوچھا، پھر کچھ ہو جائے چھوٹی سی بازی؟ لیوا، چھوٹی کیوں لالا؟ کانے نے کہا، بازی ہو تو اگڑ بم ہو، نہیں تو نہ صحیح۔ رکنا بولا، ہم تو اگڑ بم ہی کھیلتے ہیں، لیکن بابو ذرا نرم ہے، اس لیے لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ لالو کانے کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے کہا، شرح میں کیا شرم، بازی میں کیا لحاظ، بازی وہ جس میں چمڑا سو جائے۔ مسعود نے کوئی جواب دیے بغیر 200 کے نوٹ نکال کر دری پر رکھ دیے اور چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ دیے کی لو اونچی کر دی گئی، بازی شروع ہو گئی۔ آخری پتہ دری پر پھینک کر مسعود نے رکنے کے آگے سے 2 سبز نوٹ اٹھا کر اپنے نوٹوں پر رکھ لیے اور انہیں آگے دھکیل دیا۔ ریبا نے گردن پھیر کر کہا، تیرے صدقے انگوٹھی بنوا دے۔ ڈلن نے ڈکار لے کر کہا، تیرے صدقے کنواں لگوا دے، الٹا لٹک کر مالک سے ملوں گا۔ رکنے کباڑیے نے صدری سے 100 کے 4 نوٹ نکال کر اپنے سامنے رکھ لیے اور جھلا کر لالو سے کہنے لگا، کانے بیمبر، پنکھا تو کر، گرمی سے جان نکل رہی ہے۔ کانا بیمبر پنکھا کرنے لگا تو مسعود نے ہاتھ سے اشارہ کر کے آہستہ سے کہا، ذرا ہولے، دیا نہ بجھ جائے۔ اور بازی پھر شروع ہو گئی۔ دیدی بستر پر بے معنی سی کروٹیں بدل رہی تھی اور اس کے قریب آرام کرسی میں دراز امی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے وہی تپائی تھی جس پر مسعود چائے پی کر گیا تھا، اور اب اس تپائی پر امی کا پرس اور کٹ کیٹ کا ایک پیکٹ پڑا تھا۔ دیدی جاگتے میں بڑبڑا رہی تھی اور امی خاموشی سے اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سن رہی تھی۔ بازی ختم ہو گئی اور مسعود نے رکنے کے 400 سمیٹ کر اپنے نوٹوں میں ملا لیے۔
کانے نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے رکنے کو دیکھا اور بولا، لالا؟ رکنے نے کہا، پھر کیا ہوا؟ ابھی تو بڑی مایا ہے، بابو جی کو جی بہلانے دے۔ اور اس نے 200 کے نوٹ نکال کر آگے رکھ دیے۔ مسعود نے کہا، یوں نہیں، تخت یا تختہ، اور پھر سارے نوٹ آگے دھکیل دیے۔ رکنے نے کہا، یوں تو یوں ہی صحیح، اور 6 اور سبزے نکال کر اگلے نوٹوں پر ڈال دیے۔ تاش کے پتے پھر انگلیوں میں ناچنے لگے۔ امی نے چور آنکھ سے دروازے کی طرف دیکھا اور ہولے سے کہا، ابھی تک آیا نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ پھر اس نے کٹ کیٹ کے پیکٹ کو انگلی سے دبا کر دیکھا، جو گرمی کی وجہ سے ذرا لجا ہو گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لا کر امی نے کٹ کیٹ کے پیکٹ پر چھڑکا اور پھر کرسی پر دراز ہو گئی۔ دیدی نے قہر آلود نگاہوں سے امی کو دیکھا اور پھر کروٹ بدل لی۔ آخری پتا پھینکنے سے پہلے مسعود نے رکنے کے نوٹ پھر اٹھا لیے اور پتا چوم کر اس کی گود میں پھینک دیا۔ لالو کانا دم بخود پنکھا کیے جا رہا تھا۔ چیتو، ڈھلن اور بھمبیری فرش پر سوئے ہوئے تھے اور ریبا دیوار کے ساتھ لگی اونگ رہی تھی۔ رکنے نے لالو کی طرف دیکھا اور شرمندگی ٹالنے کے لیے 2 نوٹ نکال کر اپنے سامنے رکھ لیے۔ مسعود نے کہا، بس 200؟ کوئی اور جیب دیکھ لالا، شاید اس میں سبزے پڑے ہوں۔ لیکن رکنا کوئی اور جیب دیکھنے پر رضامند نہ ہوا۔ لالو کانا بولا، کل سے ہی بابو، بولتی بند ہو جائے گی، لے یہ ایک 10 روپے۔ اور اس نے رکنے کے 200 پر 10 اور رکھ دیے۔ تاش باٹی جانے لگی۔ امی نے دیدی کے سرہانے تلے ہاتھ پھیر کر اس کی گھڑی نکالی اور اپنے آپ سے کہا، 1 بج گیا۔ پھاٹک ذرا سا ہلا۔ امی تیز تیز قدم اٹھاتی ادھر گئی۔ اس نے بولٹ کھولنے سے پہلے چوڑی درار میں سے باہر جھانک کر دیکھا۔ ایک خارش زدہ کتا پھاٹک کے ساتھ اپنی کمر رگڑ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر آ کر پھر اسی طرح بیٹھ گئی۔ بازی ختم ہو گئی اور مسعود نے 210 روپے اٹھا کر اپنے نوٹوں میں شامل کر لیے اور رکنے سے پوچھا، اور؟ رکنے نے معنی خیز نگاہوں سے لالو کو دیکھا اور منہ پوچھ کر بولا، بس۔ نوٹوں کی گڈی بنا کر مسعود نے سامنے کی جیب میں ڈال لی، جوتا پہن کر کھڑا ہو گیا اور سوئے ہوئے بیچاروں پر نگاہ ڈال کر بولا، اچھا استاد، پھر صحیح، 1 تاریخ کو۔ رکنے اور لالو نے کوئی جواب نہ دیا اور مسعود خاموشی سے چل دیا۔ پھوس سے گزر کر اس نے تازہ ہوا میں ایک لمبا سانس لیا اور اندھیرے کی گود میں مڑتی ہوئی بے جان گلی کو دور تک محسوس کیا۔ پھر وہ اپنے گریبان کے بٹن کھولتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ تو کل 1800 ہوئے اور گلریز نے 2000 مانگے ہیں، باقی 200 کا بندوبست کیوں کر ہوگا؟ اور وہ ابھی ان باقی 200 کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کے گلے میں صافہ ڈال کر اسے زمین پر گرا دیا۔ گرتے ہی ایک تیز دھار چاقو کا لمبا پھل اس کے سینے سے گزر کر دل میں اتر گیا۔ ایک آواز نے کہا، کانے بیمبڑ، یہ کیا کیا؟ نوٹ نکال، نوٹ! کانے بیمبڑ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالنے کی کوشش کی، مگر چاقو کا پھل نوٹوں کو پروتا ہوا پسلیوں میں پیوست ہو چکا تھا۔ اس نے زور لگاتے ہوئے کہا، لالا، نکلتے نہیں! اور جب لالا نوٹ نکالنے کو جھکا تو گلی کے دہانے پر سپاہی سیٹیاں بجانے لگے اور وہ دونوں مسعود کو یوں ہی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسعود نے زور لگا کر چاقو باہر نکالا اور اسے پرے پھینک دیا۔ پھر اس نے خون آلودہ نوٹوں کی گڈی جیب سے نکالی اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر اٹھ نہ سکا۔ پیٹ کے بل لیٹ کر اس نے نوٹ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیے اور اپنا ہاتھ آگے پھیلا دیا۔ کوہنی کو زمین پر دبا کر اس نے آگے گھسٹنا چاہا، لیکن جوں ہی کوہنی اس کے پہلو سے آ کر لگی، اس کا ماتھا زمین سے جا ٹکرایا اور اس کی جیب سے ایک کروشیا نکل کر باہر گر پڑا۔ مٹھی میں پکڑے ہوئے نوٹوں کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، امی، امی۔ لہو کی آخری بوند زمین پر گری اور اس کی مٹھی ڈھیلی ہو گئی۔ امی نے ٹھنڈے پانی میں انگلی ڈبو کر ایک قطرہ کٹ کیٹ پر ٹپکاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، ابھی تک آیا نہیں۔